تو مختلف پہلو ہیں آپ کے علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 1000 سے زیادہ تصانیف فرمائی، اور علمی میدان میں آپ نے وہ کام کیا کہ قیامت تک آپ کی تصانیف سے استفادہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ علمی حوالے سے قرآن پاک کا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کیا کنز الایمان کے نام سے، اس کی انفرادیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، باقی تراجم سے ہم اس کو ممتاز کیوں تصور کرتے ہیں، اس کو ایک مثال دے کر سمجھا کے آگے جاؤں گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ عربی سے اردو زبان کے اندر جو تراجم ہوئے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو سراسر ہمارے ایمان کے منافی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمے کے اندر لغت کو بھی پیش نظر رکھا، شریعت کو بھی پیش نظر رکھا، اور ادب کو بھی پیش نظر رکھا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، ایک لفظ ہے، دیکھیں وہ لفظ ہے پوائنٹ۔ کیا ہے؟ پوائنٹ۔ پوائنٹ کیا مطلب کیا ہے؟ بال پوائنٹ لکھنے والا بال پوائنٹ ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کی، آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کی۔ کبھی ہم کہتے ہیں یار میں فلاں پوائنٹ پہ کھڑا ہوں گا نا، آپ مجھے وہاں پر دیکھنا، میں وہاں کھڑا ہوں گا، مجھے آگے مل لینا۔ لفظ کیا ہے؟ That is a word of English word we use in different type of sentences۔ ہم مختلف فکروں کے اندر اس کو سینٹینس، اس ورڈ کو، اس لفظ کو یوز کرتے ہیں۔ لفظ انگلش کا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اردو کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک لفظ ہے بیٹھ۔ میں کہتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے، آپ کے دماغ میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار میرے پردادا کی قبر بارش بڑی ہوئی ہے نا، تو وہ ان کی قبر بیٹھ گئی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ یار بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے، کرونا نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سارا کاروبار بیٹھ گیا ہے، سارا کاروبار۔ لفظ کیا ہے؟ بیٹھ کا مفہوم کتنا بدلتا جا رہا ہے، یار دیوار بیٹھ گئی ہے، بلڈنگ بیٹھ گئی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ لیکن موضوع محل کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو رہا ہے۔ اب آئیں ذرا ہم اس کو تھوڑا سا عربی کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ لفظ قالا کیا ہے؟ بڑا سمپل، یاد رہنے والی باتیں انشاءاللہ یہ آپ کو یاد کریں گے تو یہ یاد رہ جائیں گی۔ قالا کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس ایک مرد نے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، علماء تو سبق سنا رہا ہوں ان کو، آپ کو ذرا میں بتا رہا ہوں۔ قالا کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس ایک مرد نے۔ لیکن قالا کی نسبت جب عام بندے کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہا اس ایک مرد نے۔ قالا کی نسبت جب اللہ کے نبی کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے۔ قالا کی نسبت جب شیطان کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بولا شیطان۔ قالا کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قالا کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور نبی امتی سے مخاطب ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ مطلب کیا ہے قالا کا؟ کہا اس ایک مرد نے۔ لیکن فاعل کے بدلنے سے ترجمے کے اندر تبدیلی آئی، آپ کو سمجھ آئی؟ اور اسی مقام پر لوگوں نے مار کھائی۔ لفظ ہے ضل، ضالن، ضاد لام لام، روٹ لیٹرز ہیں یہ، حروف اصلیہ، ضاد لام اور لام۔ عربی کے اندر اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کے بہت سارے تراجم آپ کو ملیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، ایک مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا۔ عربی لوگ جب کہتے ہیں نا دودھ میں پانی مل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ضل اللبن بین الماء، یعنی پانی میں دودھ مل گیا۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ چاند بادلوں میں چھپ گیا تو وہ کہتے ہیں ظل القمر بین السحاب، چاند بادلوں میں
لفظ کیا ہے؟ ضلہ. ایک جگہ ترجمہ ہو رہا ہے چھپ گیا، اور ایک جگہ ترجمہ ہو رہا ہے مل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے اس کی خوشبو سونگھی، اس کو آنکھوں سے لگایا تو آنکھوں میں بینائی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واپس آ گئی، بینائی گئی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے اندر ہم بینائی کا جانے کا تصور نہیں ہے، کیونکہ بینائی جانا ایک عیب ہے. تو آپ کے آنکھوں کو تسکین مل گئی. کہا کہ مجھے نظر آنے لگ گیا، یا جو بھی الفاظ. آپ کے بیٹوں نے کہا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ اس پرانی محبت کی خود رفتگی کے اندر گرفتار ہیں، کیونکہ آپ کو یوسف کی یاد اتنی زیادہ تڑپا رہی ہے، آپ اتنے زیادہ بے چین ہیں، آپ کو ہر چیز میں یوسف ہی نظر آتا ہے. آپ جو چیز سونگتے ہیں آپ کو یوسف کی خوشبو آتی ہے، آپ جس طرف دیکھتے ہیں آپ کو یوسف ہی یوسف نظر آتا ہے. اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو لفظ کیا ہے؟ ضاد، لام اور لام. اب آئیے گا ذرا جس نقطے پر میں آپ کو لے کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا. وَوَجَدَكَ، اور آپ کو پایا، ضَالًّا، ضال، فَہَدَا، تو ہدایت دی. اب یہ جھگڑا ہے یا موضوع بحث ہے لفظ ضَالًّا. ایک صاحب اٹھے جنہوں نے عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اور تجھے پایا راہ سے بھٹکا ہوا تو تجھے ہدایت دی. ذرا ایک لمحے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا. میں آپ کو آپ کی ضمیر کے عدالت میں کھڑا کر کے یہ خود فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں، یہ ایک مثال اس طرح کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم ایسے ہی نہیں چیختے، جو علماء ایسے ہی نہیں آپ کو کہتے رہتے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یہ نہیں ہے کہ داڑھی دیکھے تو پیچھے چلنا شروع کر دے، اور یہ نماز روزے کے پیچھے تو مرنا شروع کر دے، بلکہ ایمان بچانا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. اور بجلی کڑکے، پتا کھڑکے، دھگ سے کلیجہ ہو جائے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے، یا آگیا بے تالی ہے. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. کہتے ہیں سونا بن ہے یعنی یہ جنگل بیابان ہے، سونا پاس ہے یعنی ایمان، یہ سونا تیرے پاس ہے. سونا زہر ہے، سلیپنگ، اس حالت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، ایسی حالت میں قیمتی ترین سرمایہ تیرا ایمان تیرے پاس ہے. جنگل بیابان ہے، چاروں طرف سے ڈاکوں کا خطرہ ہے. تو کہتا ہے میں اس ایمان کو رکھوں اور سو جاؤں. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. کچھ پہچان پیدا کر.